ایڈلینا کوئی عام پری نہیں تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کیوں، لیکن اس کے پر نہیں تھے، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ ایک شہزادی تھی، عظیم پریوں کی ملکہ کی بیٹی۔ چونکہ وہ اتنی چھوٹی تھی، ایک پھول کی طرح، زندگی اس کے لیے صرف مسائل کا ایک سلسلہ تھا۔ نہ صرف وہ اڑ نہیں سکتی تھی، بلکہ اس کے پاس شاید ہی کوئی جادوئی طاقت تھی، کیونکہ پروں کا جادو ان کے نازک کرسٹل پروں سے آتا ہے۔ لہٰذا چھوٹی عمر سے ہی ایڈلیا بہت سی چیزوں کے لیے دوسروں کی مدد پر منحصر تھی۔ وہ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے اور دوستانہ رویے اختیار کرتے ہوئے بڑی ہوئی۔ لہٰذا قدرتی طور پر جنگل میں موجود تمام جاندار اس کی مدد کرنے میں خوش تھے، لیکن جب وہ ملکہ بننے کی عمر تک پہنچی تو بہت سی پریوں کو شک ہوا کہ وہ اس طرح کی معذوری کے ساتھ ایک اچھی ملکہ بن سکتی ہے۔ انہوں نے اس قدر بحث کی اور احتجاج کیا کہ ایڈلینا کو ایک ٹیسٹ دینے پر راضی ہونا پڑا، جس میں اسے سب کو وہ عجائبات دکھانے ہوں گے جو وہ کام کر سکتی ہے۔ ننھی پری بے حد اداس ہو گئی۔ وہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ شاید ہی کوئی جادو تھا، اور اپنی ان چھوٹی ٹانگوں کے ساتھ دور تک سفر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن جب عدلیہ ندی کے کنارے ایک پتھر پر بیٹھی کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچنے کی کوشش کر رہی تھی جو دوسری پریوں کو حیران کر دے، ٹیسٹ کی خبر جنگل کے دوست جانوروں میں پھیل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سینکڑوں جاندار اس کے شانہ بشانہ کھڑے تھے اور ضرورت کے مطابق اس کی مدد کرنے کے لیے تیار تھے۔ میں آپ کے ساتھ بہت بہتر محسوس کرتی ہوں، ایڈلینا نے سب سے پیاری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آپ میری مدد کر سکیں گے یا نہیں۔ یقیناً ہم کریں گے، گلہری نے جواب دیا۔ ہمیں بتاؤ، تم ان احمقین پریوں کو حیران کرنے کے لیے کیا کرو گی؟ وہ کاش میں کر سکتی تو میں سورج کی پہلی کرن کو زمین کو چھونے سے پہلے اسے پکڑنا پسند کروں گی اور اسے اوس کے قطرے میں رکھنا پسند کروں گی، تاکہ ضرورت پڑنے پر اسے جنگل میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے لالٹین کے طور پر استعمال کیا جا سکے، یا میں رات کے آسمان میں پیلی چاندنی کے پیچھے ایک قوس قزح پینٹ کرنا چاہتی ہوں تاکہ رات کی مخلوق اس کی خوبصورتی دیکھ سکے، لیکن میرے پاس اس کو رکھنے کے لیے کوئی جادو یا کوئی پر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اپنا جادو کہیں اور رکھنا ہوگا۔ دیکھو، ایک بوڑھا کچھوا خوش و خرم سے چیخا۔ جیسے ہی وہ ہوا میں پرواز کر رہا تھا، اس کے پیچھے سبز رنگ کا نشان چھوڑ گیا۔ یہ سچ تھا۔ جب ایڈلینا اپنے دوستوں کو اپنی گہری خواہشات کے بارے میں بتا رہی تھی تو جادو کی ایک لہر ان پر دھو چکی تھی اور وہ سب ہوا میں پرواز کر رہے تھے، ایک جادوئی قوس قزح بنا رہے تھے اور پانی کی باریک قطروں کے اندر دھوپ کی ایک نہیں بلکہ سینکڑوں شعاعوں کو پکڑ رہے تھے جو آسمان کو چھوٹے شاندار چراغوں سے بھر دیتے تھے۔ پورے دن اور رات آپ گلہریوں، چوہوں، مینڈکوں
پرندوں اور مچھلیوں کو آسمان میں چھلانگ لگاتے اور اسے بڑھتے ہوئے دیکھ سکتے تھے۔ روشنی اور رنگ کے ساتھ ایک ایسا منظر جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا اور اس کے جنگل کے رہنے والوں کو خوشی سے بھر دیا تھا۔ ایڈلینا کو پریوں کی ملکہ قرار دیا گیا تھا، باوجود اس کے کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اتنا طاقتور جادو کہاں سے آیا ہے، اور کچھ عرصے بعد ہی نوجوان ملکہ کو سمجھ آئی کہ وہ عظیم پریوں میں سے پہلی ہے جس کا جادو کسی کے پروں میں نہیں بلکہ اپنے تمام سچے دوستوں میں پایا جاتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔